بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع عذرا پہنچنے کے بعد بھی جناب حجر نے معاویہ پر حجت تمام کرنے کے لیے موقع غنیمت سمجھ کر عتبہ ابن اخنس سعدی اور سعید ابن غران ہمدانی کے ذریعے معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارا خون تم پر حرام ہے، خدا سے ڈرو اور ہمارے بارے میں غور و فکر کرو کہ ہم تمہارے ساتھ صلح و آشتی اور امن و امان سے ہیں۔ لیکن جناب حجر کے پیغام کا معاویہ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اس پیغام پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ان بے گناہ افراد کو قتل کرنے پر مصر رہا۔ امیر شام کے کارندوں نے حجر ابن عدی اور ان کے باوفا ساتھیوں کے سامنے رہائی کی شرط یہ رکھی کہ امیر شام کی اطاعت کریں اور علی و اولاد علی سے بیزاری کا اظہار کریں۔ بعض روایات کے مطابق چند افراد نے ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اپنی جان بچا لی، مگر جناب حجر اور ان کے باوفا ساتھیوں نے ان کی اس خواہش کو یکسر مسترد کر دیا اور بنو امیہ سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جب امیر شام کے کارندوں نے دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو ایک نئی چال چلی اور حکم دیا کہ اپنی قبریں خود کھودو۔ یہ سنتے ہی جناب حجر اور ان کے ساتھیوں کے چہروں پر خوشی اور شادمانی کی چمک چھا گئی اور انہوں نے خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد اپنی قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ امیر شام کے کارندوں کا خیال تھا کہ اپنی قبریں کھودتے ہوئے زندہ رہنے کی خواہش ان کے دلوں میں جاگ اٹھے گی تو وہ علی سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جب حجر اور ان کے ساتھی قبریں کھود رہے تھے تو امیر شام کے سپاہی انہیں بار بار یاد دلاتے رہے کہ موت سے رہائی کی واحد صورت علی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ مختصر یہ کہ قبریں تیار ہو گئیں، حجر اور ان کے ساتھیوں کو کفن دیے گئے، وہ بھی کفن پہن کر قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب حجر نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابھی جناب حجر کی نماز تمام نہ ہوئی تھی کہ جلاد آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ جلاد کا ہاتھ اٹھتا، جناب حجر نے اشارے سے روکا اور نماز تمام کر کے پوچھا کہ کیا تو میرے بیٹے کے قتل پر بھی مامور ہے؟ جواب ملا ہاں، مگر یہ علی سے بیزاری کا اظہار کرے۔ جناب حجر نے جب یہ سنا تو کہا کہ پہلے میرے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ جناب حجر کے بیٹے کی شہادت کے بعد کسی نے جناب حجر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے شہید کرنے کا کیوں کہا؟ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا میری گردن پر تلوار دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے اور ولایت علی سے منحرف ہو جائے، اور یوں آخرت میں جن اعلیٰ مقامات کی خوشخبری صابرین کو سنائی گئی ہے ان میں ہم باپ بیٹے ساتھ نہ ہوں۔ جوان بیٹے کا سر باپ کی نظروں کے سامنے خاک پر گرا اور اس کا جسم تلوار کی شدید ضرب اور اس غیر انسانی فعل کی اذیت سے بری طرح تڑپا۔ باپ جو بڑے صبر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا عشق علی سے سرشار بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سر کے نزدیک پہنچا، گرد و خون کو اس کے چہرے سے صاف کیا اور پیشانی کا بوسہ لیا، ایسا بوسہ جس میں عشق و محبت کی پاکیزگی اور احساس کی گرمی تھی۔ بیٹے کے سر کو گود میں لیا اور کہنے لگے کہ خدا تجھے سرخرو کرے، جس طرح تو نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو کیا۔ امیر شام کے کارندے یہ منظر قریب سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک جس کا خیال تھا کہ اب حجر اپنے کیے پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے علی پر تبرہ کرے گا، کہنے لگا علی سے بیزاری کا اظہار کرو کہ اگر اب بھی ایسا کرو گے تو جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ جناب حجر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ حجر کی شخصیت اس سے بلند تھی کہ موت کا خوف ان کے ارادوں کو بدل سکے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے طوق و زنجیر کو نہ کھولنا، میرے خون کو صاف نہ کرنا،
اور اسی حال میں مجھے دفنا دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کل جب حساب کتاب کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو معاویہ کا اسی حال میں سامنا کروں۔ معاویہ کے جلاد جناب حجر کے قریب آئے اور اپنے آقا کا فرمان بجا لائے، اور یوں خدا کے اس لائق بندے اور اس کی راہ کے عظیم مجاہد کی زندگی اپنے عقیدے پر استقامت کے ساتھ انجام کو پہنچی، اور 51 ہجری میں اپنے بیٹے اور 6 ساتھیوں کے ہمراہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جناب حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے دیگر خوش نصیب افراد یہ تھے: شریک ابن شداد حضرمی، سیفی ابن شہل شیبانی، قبیصہ ابن زبیعہ ابسی، مجزر ابن شہاب منقری، کدام ابن حیان عنزی، عبد الرحمن ابن حسان عنزی۔ کوفیوں نے حجر ابن عدی کے مارے جانے کو انتہائی وحشتناک قرار دیا۔ یہ فعل اتنا قبیح تھا کہ خود معاویہ کے قریبی افراد نے بھی اس کام پر معاویہ کی مذمت کی، یہاں تک کہ مالک ابن حبیرہ نے کہا کہ تم نے کتنا برا کام انجام دیا ہے، اور یہ کہ ان افراد نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا تھا جس کی سزا قتل ہو۔ لیکن معاویہ نے جواب میں کہا کہ میں نے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ خبر انتہائی افسوسناک تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں آپ علیہ السلام نے معاویہ کے برے کاموں میں سے ایک حجر ابن عدی کو قتل کرنا قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کے خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: تم حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قاتل ہو، جو سب کے سب عابد و زاہد تھے اور بدعتوں کے مخالف اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے کسی کو معاویہ کے پاس بھیجا تاکہ حجر کے قتل سے باز آ جائے، لیکن جناب عائشہ کا پیغام حجر کے شہید کرنے کے بعد معاویہ تک پہنچا۔ حجر ابن عدی کی شہادت نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی احتجاج پر مجبور کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد عذرا میں کچھ لوگوں کو شہید کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اور آسمان میں رہنے والے اس قتل سے ناراض ہوں گے۔ ابن اسیر کے مطابق حجر ابن عدی کی قبر مرج عذرا میں دعاؤں کے مستجاب ہونے کی جگہ کے حوالے سے مشہور و معروف ہے۔ ان کی قبر کے نزدیک ایک مسجد بھی بنا دی گئی ہے۔ موجودہ دور میں بھی ان کا مدفن زیارت گاہ کے طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ تاہم 2 مئی 2013 کو شامی حکومت سے برسر پیکار دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ اور داعش کے ہاتھوں حجر ابن عدی کا مزار تباہ و برباد ہو گیا اور ان کے جسد مبارک کو قبر سے نکال کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔